बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुशफ़िक़ ख़ान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाज़ा, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, मौला अली गाज़ी अब्बास के तुफ़ैल, इमाम हसन हुसैन के तुफ़ैल, पीरों फ़कीरों वलियों पैगम्बरों के सहाबा इकराम के तुफ़ैल आपकी झोलियाँ खुशियों से, रहमतों से बरी रखे, आपको नज़र बस से बचा कर रखे, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके कारोबार में बरकत डाले। अपने सिवा अल्लाह ताला किसी का मुताज न करे। अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से आपकी जो माली मदद करता रहे और आपका दस्तरखान वसी करता जारी कर दे और आपको हर बुरी नज़र से, बद नज़र से बचा कर रखे। आपके मुखालफीन, चाहे वो आपके ख़ानदान में है, बाइन है, ख़वातीन की शक्ल में है, मर्दों की शक्ल में है, कारोबारी हैं, आपको जो अच्छा खाता, अच्छा पीता, अच्छा पहनता, अच्छा कारोबार नहीं देख सकते, आपको परेशान करने की साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं और आपके ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बुनते रहते हैं। पीठ पीछे वो आपके ख़िलाफ़ ज़हरीले साम की तरह होते हैं। मुंह पे आपके खुशामद करते हैं, टीसी करते हैं और झुक कर मिलते हैं, गले लगा कर मिलते हैं, आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। लेकिन पीठ पीछे वही जो मुखालफीन हैं, वो उनके अंदर का जो ज़हर है वो इसी दिल में कुटते रहते हैं कि जी किसी तरह आपको नीचा डिग्रेड किया जाए, नीचा दिखाया जाए, आपके कारोबार को नुकसान पहुँचाया जाए, आपका कारोबार की बंदिश कर दी जाए और आपको परेशान हो, आपका रिस्क जो है वो बंद हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुब्हाना ताला का कि रिस्क का मामला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन हमारे जो हम कलमा नबी का पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम एक दूसरे के यकीन माने। एक बंदा अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, पहन रहा है और उसके साथ किसी की अदावत नहीं है, किसी की दिल आज़ादी नहीं करता, किसी के बारे में गलत राय नहीं रखता, किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखता, तो फिर भी ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं उनकी मुखालफीन वैसे ही पैदा हो जाती हैं। तो हज़रत अली का कौल है कि हर दुश्मन को माफ़ करो, लेकिन 3 तरह के दुश्मनों को कभी माफ़ ना करो। एक जो आपकी शोहरत का दुश्मन हो, दूसरा आपके किरदार पर बिला वजह जो उंगली उठाए और तीसरा जो आपके रिस्क का दुश्मन हो। ये नाकाबिल माफ़ी है। जब हज़रत अली जैसी शख्सियत ने कह दिया तो पीछे बात ही ख़त्म हो गई। तो जो भी मुखालफीन है किसी भी शक्ल में है, अल्लाह सुब्हाना ताला उनका बेड़ा गर्क करे, तबाह करे, बर्बाद करे, हलाक करे, अज़ियतनाक मौत से दुचार करे। सब बोला करे आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास आज मेरे पास कुछ लोग आए, मैंने उन्हें काम पे लगाया। मेरी आज कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, एक सोसाइटी रावलपिंडी में थी, मैं वहाँ पे गार्ड लगा रहा हूँ। तो मैं हर मुलाज़म को उसी जगह लगाता हूँ जहाँ पहले बात है कि उस मुलाज़म की सेफ्टी हो, उसके 3 टाइम खाना मुफ्त मिले मौके पे और रिहाइश मुफ्त मिले, सिर्फ तनख्वाह की बचत उसे हो, वक्त पे छुट्टी मिले। तो यकीन माने कि आज कोई लकी मरवत से मेरे पास 2 नौजवान आ गए, 24 साल और 23 साल के, और कपड़ों के बैग उठाए और बिस्तर तक लेकर आए। तो मेरे पास आए तो 4 साढ़े 4 बजे, तो फ़ोन किए बगैर आए, बगैर इतला दिए आए, बगैर एक होता है ना एडवांस, लेकिन वो आ गए मेरे पास आए। तो मैंने उन्हें देखा, बड़े से शरीफ से, सादा से, देहाती से है, उनका ताल्लुक लकी मरवत से है। तो लकी मरवत के गांव से है। तो वो मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि जी मैं आज आपकी सुबह सुबह वीडियो देखी है, तो हमें ज़रूरत है नौकरी की, गार्ड्स की, तो हमें इसी जगह लगाएं। तो मैंने उन्हें पूछा शादीशुदा है, कहते नहीं। तो मैंने कहा जी वालिद क्या करते हैं? एक का वालिद टीचर था। मैंने दोनों की तालीम पूछी, माशाल्लाह उन दोनों की तालीम BA, एक की BA थी और दूसरे की BSc थी, और खुलिये से वो नहीं लगते थे कि वो BA हैं, लेकिन वो इंग्लिश भी बोल लेते थे अच्छी खासी, ये वो, तो यानी कि नखरा नहीं था। मैं 14 सालों में, यकीन माने, मैं इन पहाड़ी इलाकों के गांव के रहने वाले लोगों पर बड़ा खुश होता हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है इन पे।
ایک تو یہ محنتی بہت ہوتے ہیں شہریوں کی نسبت، گاؤں والے بڑے محنتی ہوتے ہیں، سرحد والے ہو گئے، بنو ہو گیا، مردان ہو گیا، کوٹ ہو گیا، کرک ہو گیا، لاچی ہو گیا، انگو ہو گیا، لکی مروت ہو گیا، بنیر ہو گیا، اپر دیر ہو گیا، لور دیر ہو گیا، اور ادھر سے وزیرستان ہو گیا، شمالی وزیرستان ہو گیا، جنوبی وزیرستان ہو گیا، نارتھ وزیرستان ہو گیا. تو یہ ادھر پنجاب میں جو خاص کر جو پنڈی گیٹ، تلا گنگ، چکوال، یہ لوگ جو ہیں اور یہ بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں جی. اور لکی مروت کے تو کیا ہی بات ہے جی، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. بڑے سادہ طبیعت ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہوں، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ لگاؤ بس. ٹھیک ہے. تو ایک تو لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے شہری ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، 10ویں جماعت پڑھے ہوتے ہیں، کہنا جی 10 جماعت پڑھا سا جی، 12 پڑھے ہیں نا جی، کوئی اچھی جی نوکری دسو. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں لکی مروت سے میں نے جتنے بھی سینکڑوں لوگوں کو لگایا ہے پڑھے لکھے ہیں. ایک تو ماشاءاللہ ان کے قد بہت اچھے ہوتے ہیں، چسٹ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور BA BSc پڑھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی تعلیم پر گھمنڈ نہیں کیا، تکبر نہیں کیا اپنے. بالکل مزدور محنتی مٹی ہو گئے ہیں. تو محنت میں عظمت ہے جی. ہمارا اسلام بھی، دین بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو مجھے ان کی عاجزی بڑی اور سادگی بڑی پسند آئی. یقین مانے میں نے ان سے، انہوں نے مجھے پہلے کہا بھائی جان فیس کتنی ہے، بڑے معصوم انداز. میں نے کہا یار بس چھوڑو یار، جو مرضی دے دو. تو انہوں نے دی. میں نے ان کو کہتے ہیں جی وہ ہم ویریفیکیشن کرا کے لینا ہے. میں کہا چھوڑو ویریفیکیشن، کوئی مارو گولی. تو میں نے ان کو فوری طور پر لگایا اور وہ خوش ہیں. تو یہ ہوتی ہے عاجزی، سادگی، محنتی. اگر آپ کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، محنتی ہیں، تعلیم پر تکبر نہیں کرتے، تعلیم کا گھمنڈ نہیں رکھتے، اور میں رکھتے ہیں اپنے اندر، تو پھر تعلیم حاصل کر کے میں اپنے اندر رکھنی، تو پھر اس میں کو مار دیں. تو جب آپ کی میں اپنے اندر سے مر جائے گی نا، تو آپ کام کے قابل ہو جائیں گے. تو میں یقین مانے اگر ان لکی مروت والوں کے پاس شناختی کارڈ تک بھی نہ ہوتے نا، تو اللہ پاک کی قسم میں نے ان کو بھی فوری طور پر لگا دینا تھا. کیونکہ ان کا انداز لکی مروت والوں کا، بنو والوں کا، مردان والوں کا اتنا اچھا ہوتا ہے، کوٹ والوں کا، کہ ان کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہی مزہ آتا ہے. ایک تو خوش ماحول اور خوش طبیعت کے، مطلب خوش مزاج طبیعت کے ہوتے ہیں، اور بڑا سادہ زبان میں بولتے ہیں. اور بس ان کے یہ کہتے ہیں بس ہمیں کام پہ لگاؤ، 3 ٹائم روٹی مفت ملے اور تنخواہ وقت پہ ملے، تو بس یہ دے دو، باقی اللہ خیر سلام. محنت سے گھبراتے نہیں ہیں، تو نہ ہی ہم فرنٹ پر لڑنے سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو انشاءاللہ جہاں پہ کھڑا کرو گے ایک ٹانگ پہ ڈیوٹی کریں گے. تو پٹھانوں میں خاص کر یہ بڑی بات ہوتی ہے. ان کی عظمت کو سلام جی. میرے پاس کچھ، میں نے 2-3 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مری کے اندر بنگلوں پہ مجھے گارڈز چاہیے، تو وہ میں نے اسی وقت 2 دنوں میں بندے لگا دیے. تو یقین مانے لوگ ابھی بھی کالے کرتے ہیں کہ جی وہ مری والی کوئی نوکری نہیں ہے جی، گارڈز کی مری والی نوکری نہیں ہے. تو میں نے کہا جی نہیں ابھی ختم ہے. خیر میرے پاس ایک اور جگہ آ گئی ہے جی، مری کے پاس ہی ہے، بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے. تو نوکری کرنے والے آپ بنے، وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کی ڈیولپمنٹ جاری ہے. وہاں پہ جو ہے گاڑیوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، کہ جو کنسٹرکشن کام لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ کوئی گاڑیوں سے بیٹری نہ چوری کر لے، یا کوئی گاڑی کے کوئی چیز ٹائر شائر نہ اتار لے. تو وہاں پہ مجھے جی کوئی گارڈ چاہیے، 12 گارڈ چاہیے. تو میں نے اس سوسائٹی کے بارے میں بڑا اچھا سرچ بھی کیا، ان کے مالکان سے رابطہ ہوا ہے، اور جس سیکورٹی کمپنی کے ذریعے وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کا میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے. اور میں اس کمپنی کو بھی بڑے عرصے سے بندے دے رہا ہوں، اور بہت اچھے بندے ہیں یہ. تو مجھے جی وہاں پہ جو ہے اس وقت جو 12 بندے چاہیے جی. لیکن ان کی شرط میں آپ کو بتا دوں، ایک تو اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے، 2 تصویر ہونے چاہیے، نمبر 3
25 साल से ऊपर वाले होने चाहिए, यानी कि 25 साल से लेकर और उनकी उम्र जो है 40 साल तक होनी चाहिए, 25 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। और पंजाबी होने चाहिए, पंजाबी, मानसेरा, एबटाबाद, कश्मीरी, मरी, ठीक है ना, तो ये होने चाहिए, ठीक है। और 25 साल से ऊपर उनकी उम्र होनी चाहिए और 40 साल तक, 40 साल से कम उनकी उम्र होनी चाहिए। तो बेशक अनपढ़ हो जाए, ना तजर्बाकार हो जाए, वहाँ उनकी तैनाती होगी, ड्यूटी यूनिफॉर्म में होगी, 12 घंटे ड्यूटी होगी, दिन की भी ड्यूटी है, रात की भी ड्यूटी है, 3 टाइम खाना मुफ्त है, रिहाइश मुफ्त है। तो जिसने मरी आना है, गर्मियाँ मरी में गुजारने पास आना है, मरी के साथ ही वाक़या ये एक जगह वहाँ पे उन्हें लगाएंगे, तो ड्यूटी करने वाले आप बने। तो एक बात याद रखें कि जहाँ भी ड्यूटी करें वहाँ पे शुरू में हफ्ता 10 दिन मुश्किल लगती है, किसी भी जगह लगे, चाहे आप किसी कोठी में काम करें, कारखाने में, मिल में, फैक्ट्री में, होटल में, गेस्ट हाउस में, तो वहाँ भी ड्यूटियाँ जो है वो वहाँ पे सख्त होती तो नहीं, लेकिन एक बेगानापन महसूस होता है, तो कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं। तो खाना, माहौल, दिल लगे ना लगे, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है जी। मेरी ज़िम्मेदारी सिंपल ये है कि जी लोग कहते हैं जी खाना अच्छा नहीं है, तो भाई मेरे माँ के हाथ का बना खाना और घर जैसा बिस्तर अमेरिका में भी चले जाएँ, बैरून मुमालिक भी चले जाएँ, यूरोप कंट्री में भी चले जाएँ, नहीं मिलता। तो अगर किसी ने मेहनती है, कोई काम करने वाला है, जिसके पेट में भूख है, जिसके घर में फाकों की नौबत है, जिसके घर में माली हालात बड़े ख़राब हैं और वो काम करना चाहते हैं, अपने घर का चूल्हा जलता रखना चाहते हैं, तो जी मेरे पास बेशक आ जाया करें। जिस तरह ये 2 नौजवान आज बगैर फ़ोन किया है, लेकिन मैंने उन्हें लगा दिया। तो पंजाबी, मानसेरा, एबटाबाद, कश्मीरी, रावलाकोट, बटग्राम, बालाकोट, रावलाकोट, मरी, जीका गली, यहाँ के जो लोग हैं 25 साल से लेकर 40 साल तक अगर कोई नौकरी करना चाहते हैं, ये ड्यूटी करना चाहते हैं, तो मेरे पास आ जाए। 3 टाइम खाना मुफ्त है, सुबह का नाश्ता मुफ्त, दिन का खाना मुफ्त, रात का खाना मुफ्त, रिहाइश मुफ्त, वक्त पे तनख्वाह की गारंटी। तो जो मेरे पास आना चाहता है बिस्मिल्लाह जी या जी आ जाए मेरे पास। महीने में 2 छुट्टियाँ भी हैं, तो मैं उनको काम पे लगा दूँगा। 12 बंदे चाहिए अभी, इब्तदाई तौर पर 12 बंदे मेरे, वैसे कोई वहाँ पे बंदे लगे हुए हैं, अभी मज़ीद 12 की डिमांड आई है, तो मैं फौरी तौर पर देना चाहता हूँ। 2 दिनों के अंदर मैंने इनको 12 बंदे पूरे कर देने हैं। तो जो मेरे पास आना चाहता है तो वो भी मेरे पास आ जाए। तो इसी तरह आज एक साहब आए, तो वो कहते हैं जी मैं आपकी वीडियो देख के आया हूँ, सरगोदे से आया हूँ। मैंने कहा पहले क्या करते थे? सऊदीया में रहा हूँ। मैंने कहा यार छोड़ो सऊदीया को, यहाँ बताओ क्या करते रहे हो? तो कहते जी पाकिस्तान में बाजी मेहनत मजदूरी ये वो। तो खैर उनकी उम्र जो है 35, 36, 37 साल थी। तो मैंने कहा हुक्म करें। तो कहते जी मुझे किसी ने बताया था। मैंने कहा जी वेलकम। तो मैंने कहा जी हुक्म करें। मैंने उनके ड्यूटियाँ बताई। तो उन्होंने जी क्या किया कि वो कहते हैं जी मैं ये जो आपका शरायतनामा लगा हुआ है इसकी तस्वीर लेना चाहता हूँ। मैंने कहा यार भाई मेरे काम करने के लिए आए हो ना, शायद पढ़े लिखे हो। कहता है जी मैट्रिक पढ़ा हूँ। मैंने कहा पढ़ लिया। मैं कहा शुरू से लेकर ए से लेकर जेड तक सारा पढ़ लिया? कहता है पढ़ लिया। मैंने कहा एक लाइन पढ़ी है? कहता है पढ़ी है। मैंने कहा एक क्लास पढ़ा है? कहता है पढ़ा। तो मैंने कहा तस्वीर किस लिए खींचना चाहते हो? आखिर जी वैसे पास रखने के लिए। मैंने उसे कहा मैं इंसान बना। मैंने कहा उठ खड़ा हो। कहता क्यों जी? मैंने कहा खड़ा हो जाओ। खड़ा हो गया। मैंने कहा जिस दरवाजे से आया बाहर निकल जाओ। कहते जी मैं सरगोदे से आया हूँ, आपकी वीडियो देख के आया हूँ। तो मैंने कहा फिर चौंचले ना करना यार, नखरेबाजी मेरे के साथ ना करना, ड्रामेबाजी ना कर। ये पार्क में थोड़ा आया, काम लेने आया ना, ड्यूटी लेने आया। शरायत पढ़ लिया तूने, ड्यूटी करनी है, तो किसको दिखाना चाहते हो ये शरायत तस्वीरें खींच कर? कहता जी आप बुरा मना गए। मैंने कहा जी बिल्कुल बुरा मना गया हूँ, बुरा मानना भी चाहिए। नौकरी लेने आए हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम कहते हो बस ठीक है नौकरी, ये भी ठीक है, तो फिर ये तस्वीर लेने का क्या मकसद है? तो कहता जी आपका रवैया सही। मैंने कहा उठो यार, बस उठ जाओ रवैया। मैंने उसके दरवाजे से बाहर निकाल दिया, तो वो चला गया। तो कहने की मकसद की बताने का आपको मकसद ये है कि मेरे पास आए ये तस्वीरें शरायतनामे की ये ना खींचा करें ना। मैं आप पार्क आए ना, मेरा कोई पार्क है, मेरा एक ऑफिस है। टू द पॉइंट बात किया करें, टू द पॉइंट मुझसे नौकरी लिया करें, चाहे मर्द हैं चाहे ख्वातीन हैं। काम होगा, काम आपको पसंद है, मैं आपको 10 मिनट में काम पे लगा दूंगा। अगर आपको काम पसंद नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम।
ज़्यादा رشتہ ناتا تعلقات بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیونکہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تو بس یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی۔ میں فون پہ بھی بڑی مختصر سی گفتگو کرتا ہوں، بڑا ڈسپلن کا پابند ہوں، شارٹ کٹ راستہ اپناتا ہوں، تو میرے لیے سب برابر ہوتے ہیں، چاہے آپ وزیرستان کے پہاڑوں سے آئیں، افغانستان سے آئیں، تو چاہے آپ جہاں سے مرضی آئیں، میرے پاس آ گئے، میں نے آپ کو ویلکم کہا، بیٹھنے کو کہا، میں نے آپ نے نوکری پوچھی، میں نے کہا یہ نوکری ہے، کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی یہ کروں گا، میں نے بات ختم۔ میں نے آئی ڈی کارڈ مانگا تو کہتا ہے جی میں نے پہلے اس کی تصویر لینی ہے، کہیں بھیجنی ہے، تو میرا تو دماغ خراب ہونا تھا، تو میں نے کہا جا پھر تصویریں کھینچ، ایوب پارک ہے راول پنڈی میں، راول ڈیم ہے اسلام آباد میں، لیک ویو پوائنٹ ہے، پھر ادھر کی تصویریں کھینچ، معاشی پارک ہے، بڑے پارک ہیں، تو وہاں پہ جا کے تصویریں کھینچ۔ تو یہ تصویریں والے چونچلے میرے دفتر آ گئے نہ کیا کریں، نخرے بازی جو ہے نا وہ میرے پاس میں برداشت نہیں کرتا، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں نخرہ اپنے والد کا بھی برداشت نہیں کرتا، میں اسٹریٹ پہ بات کرتا ہوں، اسٹریٹ پہ میں بندہ ہوں، آئیں کام لیں، اللہ اللہ خیر سلام، اپنے روزی روٹی کمائیں، تو اس میں برا منانے کی بات بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے پاس انشاءاللہ سال کے 12 مہینوں میں 365 دنوں میں بے شمار نوکریاں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جی آج ایک کرنل صاحب، میں جاتے جاتے ایک بات بتا دوں، ایک کرنل صاحب کی کال آئی صبح، پتہ نہیں کرنل ہے بھی ہے نہیں، فون پہ کسی کا کب کیا پتہ لگتا ہے، تو چھوٹے سے اس موبائل پہ کال کی، تو مجھے کہتے ہیں جی السلام علیکم جی شعیب صاحب، جی مجھے کہیں سے آپ کا نمبر ملا ہے، میں کہا جی اچھا جی ٹھیک ہے جی مہربانی، کہتے ہیں جی میں حاضر سروس کرنل بات کر رہا ہوں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی محبت، تو کہتا ہے یار میرے پاس ایک جو ہے نا ملازم ہے، تو اس کو کسی جگہ ملازمت لگا دو، دیکھیں ان کی بات کرنے کا، ان کا غور کریں، ان کے جملوں پہ غور کیجیے گا۔ تو مجھے کہتے ہیں اس کو کسی جگہ یار میری پوسٹنگ جو ہے وہ کوئٹہ میں ایک CMH ہاسپٹل میں ہوگی، حاضر سروس کرنل ہوں، تو میرے پاس ملازم ہے، اس کو کسی جگہ لگا دیں۔ میں نے کہا جی میرے پاس بھیجیں، میں انٹرویو لوں گا، اس کے لک دیکھوں گا، اس کا ذہن پڑھوں گا، اس سے بات کروں گا، جہاں بھی ہوگا لگا دوں گا، انشاءاللہ لگا لازمی دوں گا میں، یہ میری عادت ہے۔ تو کھانا پینا رہائش سب نہیں، یہ میرے پاس ڈرائیور ہے، تو اس کو ڈرائیور میں بھیج رہا ہوں، آپ کے پاس ڈرائیور لگائیں۔ میں نے کہا جی عمر کتنی ہے؟ 20 سال۔ میں نے کہا جی سوری جی میرا یہ اصول نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے کہ میں 20 سال والے کو ڈرائیور لگا دوں، میں تو 30-35 والے کو ڈرائیور لگاتا ہوں، 28-29 والے کو ڈرائیور لگاتا ہوں، جو سٹاف کار ڈرائیورنگ جانتا ہو، جو پنڈی اسلام آباد کے راستے جانتا ہو، پنڈی اسلام آباد کے قوانین کے واقف ہو۔ نہیں میرے پاس رہا ہے نا، تو میرا تو ڈرائیور تھا۔ میں نے کہا جی آپ کا ڈرائیور تھا نا، تو اس کو پنڈی اسلام آباد کے راستے آتے ہیں یار تھوڑا بہت ہی۔ میں نے کہا جی نہیں کرنل صاحب یہ نہیں، دیکھیں جی کرنل چاہے آپ حضرت سروس کرنل ہے، بریگیڈیئر ہیں، جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ اپنے گھر سے کھاتے ہیں، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق دیا ہوا وہی جو روٹی کھاتے ہیں، آپ مجھ سے اچھی کھاتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ سے تھوڑا آلو پالک ٹینڈے شنڈے سبزی دال یہ کھاتا ہوں گا، تو فرق تو یہی ہے نا۔ تو اگر پاک فوج ہماری ماتھے کا جمر ہے، پاک فوج کے لیے جو ہے ہمارا تن من دن سب قربان، جان مال سب قربان، لیکن اگر آپ کرنل ہو کے اور یہ کہہ دیں کہ میں حاضر سروس کر رہا ہوں جی کہ میں اس کو 20 سال والے کو لڑکے کو بھیج رہا ہوں، اس کو ڈرائیور میں لگا دو، کیوں بھائی کیوں لگا دو؟ کل پتہ لگے کہ وہ گاڑی لے کر بھاگ گیا، چوری کر کے بھاگ گیا، تو پھر میں آپ کو کیا دیکھوں گا؟ تو یا تو میرے دفتر آ جائے نا، حاضر سروس کرنل ہے، اپنا سروس کارڈ کی کاپی دیں، اسٹامپ لکھ کے دیں کہ جی اس کو ڈرائیور لگاؤ، اور گاڑی کا اس کو گاڑی لے کر فرار ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میرا رویہ ہے ہی ایسا ہے، آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر بات نہ کریں، بات بند ختم کرتے ہیں یہیں پہ۔ تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بند کرتے ہیں، میں نے بند کر دیا فون۔ تو افسری کر رہا ہوں، مجھے پھر کوئی نہ جاڑے جی، میں پہلے بھی بڑی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ میں نے کہا ہے نا کہ جی پاک فوج ہمارے سرحدوں کی محافظ ہے، ہمارے ملک کی خوشحالی اور ہماری محافظ ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، شہادتیں کا جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جو ہمارے خاطر دن رات دشمنوں کی سرکوبی کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ ایک وردی میں ہو کر اگر یہ کہیں گے کہ شعیب یہ بندہ بھیج رہا ہوں اس کو کام پہ لگاؤ، او بھائی شعیب اپنے کام اپنا روزگار آفس چلا رہا ہے، آپ اس کا کرایہ نہیں دیتے، دفتر کا بجلی کا بل نہیں دیتے کرنل صاحب، یہ معذرت، ٹھیک ہے؟
آپ اپنے ادارے کے کرنل ہوں گے، اپنے گھر کے میں بیگم کے ساتھ کرنل ہوں گے، میرے لیے کوئی کرنل شرنل نہیں ہے۔ یا تو ریکویسٹ کریں نا کہ جی میں یہ 20 سال لڑکا بھیج رہا ہوں، اس کو ڈرائیوری آتی ہے، چیک کر لو، اگر آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے، نہیں تو کوئی مناسب اچھی تنخواہ پہ اس کو لگا دو، میں لگا دیتا ہوں، بات ختم، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو اگر اب یہ تو چیز نہیں ہو سکتی نا کہ جی آپ ڈائریکشن آرڈر کریں، ڈائریکشن آرڈر میں اپنے باپ سکے باپ کا نہیں مانتا تو پھر بات ختم، آپ تو پھر ادر سروس اور کرنل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنرل بھی بنائے جی، ڈی جی آئی ایس آئی بنائے، ڈی جی ایم آئی بنائے، چیف آف آرمی اسٹاف بنائے، تو آپ کو ترقی دے، آپ کو نظر بس سے بچا کے رکھے۔ تو جب آپ شعیب خان پر یہ حکم چلائیں گے نا، تو یہ حکم کسی اور روزگار آفس پر چلائیے گا، شعیب خان پہ یہ حکم شکم کوئی اثر نہیں رکھتا۔ بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے، ہر تنگ دستی سے بچا کے رکھے، ہمارے مخالفین اپنے بنے ہوئے سازشوں کے جال میں خود پھنسے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کلمہ نبی کا پڑھنے والوں کو جو رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، کما رہے ہیں، کسی کے مخالفت نہیں کرتے، کسی کے خلاف گندہ ذہن نہیں رکھتے، کسی کے خلاف گندی سوچ نہیں رکھتے، کسی کے خلاف غلط رائے نہیں رکھتے، ضمیر کے بھی مطمئن ہیں، دل کے بھی پاک ہیں، اچھی لوگ دوسرے بھائیوں مسلمان بھائیوں کے لیے سوچ رکھتے ہیں، جو چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی غیب سے ہر لمحہ مدد کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک درود ابراہیمی کا ورد کیا کریں، اس کی فضیلت سے آپ انشاءاللہ ہر ماس پہ کامیاب بھی ہوں گے، آپ کے مخالفین بھی منہ کی کھائیں گے، نست و نبوت ہوں گے، اور آپ پر کوئی چڑھاوا بھی نہیں کر سکے گا۔ تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، جب بھی جھکیں اللہ کے آگے جھکیں، رزق بھی مانگے، عزت بھی مانگے، شہرت بھی مانگے، اپنے اور اپنے اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے بھی دعا مانگے، دوسرے کے لیے بھی دعا مانگے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے پیدا کیا، تیرے پاس آنا ہے، عزت دے، ذلت سے بچا، رزق حلال دے، حرام سے بچا، اور ہماری اور ہمارے خاندان کی، ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ہمیں مقروض ہونے سے بچا، ہمیں کسی کے آگے جولی پھیلانے سے، دوپٹہ پھیلانے سے اور ہاتھ پھیلانے سے بچا کے رکھ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، پھر بتا رہا ہوں دوسری منزل آفس نمبر 30، شعیب خان۔ موبائل نمبر پھر لکھ لیں 0312 50 54 021، 0312 50 54 021، اور ٹیلنار کا نمبر ہے 0342 5 222 666۔ تو جو بھی میرے پاس آئے جی، آئی ڈی کارڈ لے کر آئے، ضرورت کے کپڑے بستر لے کر آئے، جو آپ اگر کوک ہے تو میں آپ کو کوک کی نوکری دوں گا، اگر آپ کچن ہیلپر ہیں میں آپ کو کچن ہیلپر کی نوکری دوں گا، اگر آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں میں آپ کو کمپیوٹر آپریٹر کی میرے پاس نوکری ہوئی تو میں دوں گا، اگر آپ ڈرائیور ہیں، اسٹاف کا ڈرائیور ہے، راولپنڈی اسلام آباد کے راستوں کے واقف ہے، تو میں آپ کو ڈیوٹیاں دوں گا، میں آپ کو۔ تو اگر میرے پاس فرض کریں وہ چیز ویکینسی کم ہو گئی یا ابھی تھوڑے دنوں بعد دوبارہ آ جائے گی، تو آپ اتنی دور سے میرے پاس سفر کر کے آتے ہیں تو میں آپ کو کسی بھی جگہ لگاؤں گا، تو انشاءاللہ 3 ٹائم وہاں پہ آپ کو صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا مفت، رہائش مفت، اور وقت پہ تنخواہ جو ہے اس کی بچت، اور مہینے کی چھٹیاں بھی ملا کریں گی۔ تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو انشاءاللہ ہیلا انسان کرتا ہے، وسیلہ سبحانہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، سب کے لیے دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ معاملہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، تو اللہ کے آگے رات کو سوتے وقت درود پاک پڑھ کے رب انی مغلوباً فانتصر پڑھ کر معاملہ اس کا نظر، اس کی تصور، اس بندے کا تصور جو آپ کو یا بندی ہے یا عورت ہے یا مرد ہے، اس کا تصور رکھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد رکھ کر دیا کریں، انصاف کی فریاد کیا کریں۔
اگر آپ حق پہ ہوئے تو آپ چند دنوں میں نظارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔